السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کی جو دوسری غزل ہے تو وہ شروع کریں گے، اور امید ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی غزلیں پڑھ لی ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لی ہوں گی۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کی دوسری غزل پڑھیں گے، اور آپ لوگ ساتھ ساتھ اس لیکچر کو نہ صرف لکھیں بلکہ اس کو اچھے سے تیار بھی کریں۔ پہلے ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں پوری غزل کو۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرتے قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں اور مرتے حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک بھی آوارگان راہ میں ہے۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزرے سیلِ بے پناہ میں ہے۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ پہلے شعر کی تشریح دیکھیں۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ ہی بادشاہی۔ تخت و تاج جو ہے اس سے مراد ہے کہ بادشاہی، اور نہ ہی لشکر و سپاہ، اور نہ ہی سپہ سالاری یا فوج یا آپ کہہ لیں طاقت میں۔ نہ ہی تخت و تاج یہ بادشاہی کی علامت بھی ہے، اور لشکر و سپاہ یعنی سپاہی ہونا، طاقتور ہونا، اس چیز کی علامت ہے۔ تو طاقت یا دولت ان چیزوں میں وہ مطلب کچھ نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ اگلے مصرعے میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد قلندر ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہی آگے جھکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوست بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمن بناتا ہے۔ تو وہ ایسا مرد قلندر ہے، اس کے بارگاہ میں جو رونق ہے یا جو لطف ہے وہ ہمیں تخت و تاج میں بھی، اور نہ ہی کسی لشکر و سپاہ کی سپہ سالاری میں، نہ ہی کسی طاقت، نہ ہی کسی دولت، یہ کسی چیز میں وہ آپ کہہ لیں کہ خوشی نہیں ملتی جو کہ ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں، ایک مرد قلندر کا جو دربار ہے، ایک مرد قلندر کی جو صحبت ہے اس میں ملے گی۔ مرد قلندر یعنی ولی اللہ کی صحبت جو ہے وہ بادشاہوں کی صحبت اور سپاہیوں کی صحبت سے بڑھ کر ہے۔ تو اس میں علامہ محمد اقبال نے انسان کو اس کے مومن ہونے کی طاقت کا احساس دلایا ہے۔ ایک مومن کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس حوالے سے بہت سے شاعری کی ہے، اور ان کا مرد مومن ایک بہت خصوصی اصطلاح ہے ان کی شاعری کی۔ ان کے حوالے سے چند شعر میں جو آپ حوالے کے طور پر بھی اپنے شعر میں لکھ سکتے ہیں، وہ سنیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرتے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہاں پر کسی سپاہی، کسی سپہ سالار کے زور بازو کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر مرد مومن کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ مرد مومن کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے سامنے والے کی تقدیر کو بدل دے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کی نظروں میں اتنی زیادہ طاقت ہے، وہ اس کی بازوؤں میں کتنی زیادہ طاقت ہوگی۔ تو یہ آپ جو علامہ محمد اقبال ہیں وہ ہمیں صحیح مسلمان ہونے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی جو طاقت ہے، اس کے ذریعے جو ہمیں وقار اور جو عزت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو
صلاحیتیں نصیب ہوتی ہیں، ایک مرد مومن کے حصے میں آتی ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اور باور کروا رہے ہیں کہ اگر مرد مومن اگر صحیح اللہ تعالیٰ کا سچا اور پکا انسان بندہ ہے تو وہ کبھی بھی کسی چیز سے ہار نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کی طاقت کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی کسی بھی سپاہ سالار سے زیادہ ہوتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہ کے خزینے میں۔ تو یہاں پر اگلی چیز جو ہے وہ انسانیت ہے کہ انسان اگر اب چاہتا ہے کہ اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو اور سرور حاصل ہو، لطف اٹھائے وہ زندگی کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقیروں کی صحبت اختیار کرے، وہ لوگوں کی مدد کرے، ان کو یہ سرور، یہ سکون جو دنیاوی سکون ہے، یہ اس کو بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہوں کی دولت، بادشاہت، یہ خود بادشاہت بھی انسان کو یہ دولت نہیں دے سکتی۔ اگلا شعر دیکھیے، صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے، تلمیح جو کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس شعر میں تین لفظ ہیں ایسے جو ہمیں ایک خوبصورت واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کا اشارہ دیتے ہیں۔ صنم کدہ، خلیل اور لا الہ۔ خلیل آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کا دوست۔ ان کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے روایت میں کہ جب وہ بچپن میں، چونکہ ان کا والد جو تھے بت تراش تھے، تو مطلب وہ بت بناتے تھے، ان کے سارے جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سارے جتنے بھی اس بستی کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی میلے پہ یا کسی بھی ایسے ان کے تہوار ہوتے ہیں جو منانے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا بت خانہ جہاں پر سارے بت رکھے ہوتے ہیں تو وہ ان کا بالکل خالی ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کے تہواروں اور ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے تھے تو وہ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اکیلے ان کے بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کے کندھے پر جس کلہاڑی سے انہوں نے سارے بت توڑے ہوتے ہیں، وہ کلہاڑی جو ہے وہ انہوں نے اس کے کندھے پر رکھ دیتی۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے جو آپ کا سب سے بڑا سردار بت ہے اس سے پوچھے، اس کے کندھے پر کلہاڑی بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں بتا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے انسان ہیں جو آپ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان پر حملہ کون کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے حوالے سے، تو اس کے اندر یہاں پر علامہ اقبال یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مرد حق ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سچا انسان ہوتا ہے، وہ خود ہی پہچان لیتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی بات کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے، اور جس کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی وہ بات کے لائق نہیں ہو سکتا۔ بات اس کی جا سکتی ہے جو آپ سے بہتر ہو، تو جو خود فنا نہ ہو سکتا ہو۔ تو سب سے بہترین اس دنیا میں چیز جو ایک ہمیشہ دائمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بات کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں ہیں، خدا سے نومیدی۔ تو یہی حال جو تھا وہ آزر کی قوم کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتوں جو بول نہیں سکتے ان سے امیدیں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کو کا رازق ہے، آپ ان سے آپ نا امید ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی کافری کیا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آج کے دور میں اگر ہم یہ کہیں کہ بت کیا ہے، مطلب اگر ہم کہیں کہ صنم کدہ ہے جہاں، یہ دنیا میں جو بت ہمارے دولت، شہرت اور اس طرح کے بتوں کے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، تو یعنی کہ ہمیں ان بتوں سے امیدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نا امیدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مرد حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا
کے خاص بندے ہیں وہ اس نقطے کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں عارضی ہیں، ہاتھ کا میل ہیں، تو ان کو بغیر ہم بغیر بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کامیابی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہم باقی جو ہیں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔